السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان ویلاگز میں ہم امریکن پولیٹکس کو ہلکا پھلکا ٹچ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو دلچسپ قسم کی سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ ویسے تو اس سال نومبر میں امریکہ کے صدارتی انتخابات ہونے ہیں، جس میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کمپیٹ کریں گے اوباما کے وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ، اور بڑا ٹف قسم کا کمپٹیشن ایکسپیکٹڈ ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی شخصیت ہیں ان کے لیے یہ الیکشن جیتنا بہت مشکل ہوتا اگر ان کے مقابلے میں جو بائیڈن نہ ہوتے۔ خیر، ہماری آج کی ڈسکشن کا موضوع پریزیڈنشل الیکشن نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پبلش ہونے والی وہ بک ہے جو ان کی بھتیجی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بھائی فریڈ ٹرمپ کی بیٹی میری ٹرمپ نے لکھی ہے۔ میری ٹرمپ سائیکالوجسٹ ہیں اور ان کی کتاب کو 28 جولائی کو پبلش ہونا تھا، لیکن ٹرمپ کے چھوٹے بھائی رابرٹ ٹرمپ نے اس کتاب کی پبلیکیشن کو رکوانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پبلشر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کتاب کو 14 جولائی کو پبلش کریں گے۔ لیکن امریکن پریس کے پاس، امریکن میڈیا کے پاس اس کتاب کی بیفور پبلیکیشن کاپیز پہنچ چکی ہیں اور ان پہ لوگوں کے تجزیے، تبصرے اور مختلف قسم کے پروگرامز آ رہے ہیں۔ ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں، بلکہ انہوں نے پریزیڈنسی کے لیے اناؤنس کیا ہے، ان کے حوالے سے سیریز آف بکس آئی ہیں اور اس میں بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں، لیکن یہ کتاب ٹرمپ کی فیملی کے اندر سے آئی ہے اور پولیٹیکو نے اس کتاب کے حوالے سے 9 ٹیک ہوم پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم انہی 9 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات جسے میری ٹرمپ کی کتاب کے حوالے سے انکشاف کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سیٹ ایگزام میں چیٹ کیا تھا۔ اس نے کالج ایڈمیشن کے لیے اپنے دوست کو پیسے دیے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ پہ ایگزام دیا، اور اس کی بنیاد پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ تو بھائی یہ والا سین امریکہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے لوگ پاکستان میں کرتے ہیں۔ دوسری بات جو اس کتاب میں مینشن ہوئی، اور یہ کتاب چونکہ فیملی کے اندر سے آئی تو فیملی کے اندر کی ڈیٹیلز کافی دلچسپ اور عجیب و غریب ڈیٹیلز اس کتاب میں شامل ہیں، وہ یہ کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنسی کے لیے اناؤنس کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی سسٹر نے کہا کہ اب یہ کلاؤن ہمارا پریزیڈنٹ بن جائے گا۔ اس کتاب میں تیسری چیز ٹرمپ کا اپنی ڈاٹر ان لا کے حوالے سے تبصرہ ہے۔ 8 سال سے وہ ٹرمپ کی بہو ہیں، اور وائٹ ہاؤس میں آفیشیل ڈنر کے دوران ٹرمپ نے اپنی ڈاٹر ان لا کے بارے میں کہا، میں اسے بہت کم جانتا ہوں، میرا اصل تعارف تب ہوا جب اس نے ٹرمپ ریلی میں میرے حق میں سپیچ کی۔ چوتھی چیز جو اس کتاب میں میری ٹرمپ نے مینشن کی، اور یہ بہت سیریس نوعیت کی ہے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میری ٹرمپ خود سائیکالوجسٹ ہیں، اس کا کہنا یہ ہے کہ کلینیکل نارسسزم کی 9 علامات ٹرمپ میں پائی جاتی ہیں، لیکن نارسسزم کے علاوہ بھی ٹرمپ کو مختلف قسم کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریاں ہیں جن سے امریکی صدر گزر رہے ہیں۔ 5ویں چیز ڈونلڈ ٹرمپ اور نارتھ کورین لیڈر کے درمیان ہونے والی مشہور زمانہ ملاقات کے متعلق ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سسٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ اگر آپ نارتھ کورین لیڈر سے ملنے جا رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنا ٹویٹر گھر چھوڑ جائیں۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح ہم اپنے ٹویٹر یا سوشل میڈیا ٹرولز کو پاکستان میں کہتے ہیں۔ چھٹی چیز جو بہت سیریس نوعیت کی ہے اور میری ٹرمپ نے ایز اے سائیکالوجسٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ٹرمپ کی پرسنالٹی میں جتنے ڈس آرڈرز ہیں، جتنے مسائل ہیں، جن نفسیاتی عارضوں کا وہ شکار ہے، وہ بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ماں کے درمیان ویک ریلیشن شپ کی وجہ سے، اپنی ماں کی طرف سے ریکوائرڈ اٹینشن نہ ملنے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ باپ کی طرف گیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا باپ کوئی وارم قسم کی پرسنالٹی نہیں تھا کہ وہ اس کی شخصیت میں موجود کمزوریوں کو دور کر سکتا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکوائرڈ اٹینشن پرووائڈ کر سکتا۔ 7ویں چیز بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے باپ کے متعلق ہے، اور میری ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹرمپ سینئر دونوں اینٹی سیمیٹک لینگویج بہت فریکوینٹلی یوز کرتے تھے۔ 8ویں چیز ڈونلڈ ٹرمپ کے خواتین کے حوالے سے دیے جانے والے ریمارکس پہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے بہت فیمس ہیں کہ وہ خواتین کے لیے بہت ڈیروگیٹری ریمارکس دیتے ہیں۔ میری ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ عادت صرف گھر سے باہر والی خواتین کے لیے نہیں بلکہ گھر کے اندر، فیملی کے اندر موجود خواتین کے لیے بھی وہ اسی طرح کے ڈیروگیٹری ریمارکس دیتے ہیں۔ 9ویں چیز میری ٹرمپ نے یہ مینشن کی کہ 42 سال کی عمر میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بھائی اور میری ٹرمپ کا باپ یعنی فریڈ ٹرمپ جونیئر ہارٹ اٹیک سے مر رہا تھا تو ہاسپٹل میں اپنے بھائی کا خیال رکھنے کی بجائے
डोनाल्ड ट्रंप ने मूवी थिएटर में जाके मूवी देखना प्रेफर किया। ये सारी डिटेल्स शो करती हैं कि इस वक्त लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड किस किस्म की शख्सियत का मालिक है। मैंने इस किताब के की पॉइंट्स को इसलिए समराइज किया कि हमारे यहाँ बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानात को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में ये कह दिया, इंडिया के बारे में ये कह दिया। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हम हिस्ट्री के उस यूनिक मोड़ पे हैं जहाँ पे लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड एक नफ्सियाती मरीज़ है, एक नार्सिसिस्ट है, एक फाशिस्ट है। इस तरह के शख्स से किसी भी किस्म की तवक्को रखना, किसी भी किस्म की रैशनैलिटी की उम्मीद रखना महज कार ला हासिल है। तो हमारी उर्दू ऑडियंस को, हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि आज तक अमेरिका की तारीख़ में जितने भी सदूर आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनमें सबसे यूनिक केस है। इसलिए सादा अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, अमरीकी सियासत के हवाले से, इस किताब के हवाले से क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।